إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتہائی قابل قدر صدر مجلس فضیلت الدکتور عبد الرحمن بن اقبال مدنی حفظہ اللہ اور دیگر اہل علم، مشائخ حضرات اور حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے اور اس کا ایک حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی ہم نے ناظم اجلاس سے سنا کہ اس مرکز کے تحت اب تک 76 پروگرام ہو چکے ہیں اور یہ آج کا 77واں پروگرام ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ اس طریقے سے ایک لمبے عرصے سے یہ مرکز لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانے کا کام کر رہا ہے، وہ بھی منہج سلف کے اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین ان خدمات کو قبول فرمائیں۔ ان خدمات کی کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے، ابھی آپ نے تفصیل کے ساتھ فضیلت الدکتور کی زبانی سنا کہ ان مجالس کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے ان چھوٹے موٹے جہود کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے وہ عبادتوں کا کہا جائے تو موسم بہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موسم میں بے شمار عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے فضیلت الدکتور سے سنا کہ یہ ایام سال کے سب سے افضل ایام میں سے ہے، سب سے بہترین ایام میں سے ہے۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین نے روزے کو، صدقات و خیرات کو، اسی طریقے سے حج کو، قربانی کو جمع کر دیا ہے۔ یہ اہم عبادتیں کسی بھی دوسرے ایام میں، کسی دوسرے موسم میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سال بھر کے اندر سب سے افضل ایام ہے۔ ان ایام کے اندر جو عبادت سب سے اہم ہے وہ آپ حج کہیں، کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے وہ، اور اس کے بعد سب سے افضل عبادت قربانی ہے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے قربانی کے احکام و مسائل، انشاءاللہ جو وقت باقی ہے کوشش کی جائے گی کہ ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے اخروی کام ہو۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کوئی کام بھی ہم بغیر اس کے متعلق جانکاری حاصل کیے ہوئے صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ تو آخرت کا کوئی کام، دین کا کوئی کام بغیر اس کے متعلق علم حاصل کیے ہوئے انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان مسائل کے متعلق علم حاصل کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک تو جس عبادت کے متعلق ہم علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جیسے ابھی قربانی کے متعلق ہم علم حاصل کریں گے تو وہ ایک تو عبادت ہے جس عبادت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن یہ سیکھنا ایک مستقل عبادت ہے، یہ علم حاصل کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کے متعلق ہمیں چند اہم مسائل کے متعلق ضرور جانکاری ہونی چاہیے۔ کچھ مسائل قربانی کے متعلق ایسے ہیں جو شرط کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی جن کے بغیر ایک شخص کی قربانی درست ہی نہیں ہوگی۔ بعض مسائل وجوب کا درجہ رکھتے ہیں، بعض استحباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ان مسائل کے متعلق ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ وہ علم و بصیرت کی بنا پر اس عبادت کو کما حقہ انجام دے سکے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی صرف مشروع ہی نہیں بلکہ اسلام کا شعار ہے۔ اسلام کے جو شعائر ہیں ان میں سے ایک قربانی ہے، جیسے نماز ہے، اذان دینا اسلام کا ایک شعار ہے۔ اسلامی شعار کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان شعائر کے متعلق قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر تقوی کے ہونے کی ایک علامت ہے۔ یہ شعائر انتہائی اہم ہے۔ کسی ملک سے اسلامی ملک کی طرف ہجرت کرنے کے جو احکام و مسائل ہیں، جب یہ بیان کیے جاتے ہیں تو علماء کیا کہتے ہیں کہ کسی غیر مسلموں کے ملک میں انسان نہ رہ رہا ہو اور شعائر اسلام کا اظہار اس کے لیے ممکن نہ ہو، غیر کے باطل دین پر رد کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس کے اوپر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسلامی شعائر کا اظہار انتہائی اہم ہے۔ اب وہ شعائر کون سے ہیں؟ یعنی ایسے اعمال جن کو علل اعلان کیا جائے، یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، سماج ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان شعائر میں سے ایک قربانی کو علماء نے شمار کیا ہے کہ قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ قربانی ہر قوم کے اندر موجود رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ قربانی رکھی تھی، کوئی بھی امت اس سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھائیں، پائیں گے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ جس کی رد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، وہ غصے کے عالم میں اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو اس بھائی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین صرف متقیوں سے یہ عبادت قبول کرتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہر ایک کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس سے ہمیں کیا درس ملا؟ عبادت کی کمیت سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اس کی کیفیت بہترین ہو۔ ایک بندے نے بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، قربانی پیش کی، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ حسد ہے، دوسروں پر اپنے آپ کو برتری، دوسروں پر اپنے آپ کی برتری ثابت کرنا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تو اس مقصد سے کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر تقوی کی بنا پر، خلوص و للہیت کی بنا پر، خشوع خضوع کے ساتھ بندے نے عبادت کی ہو، قربانی کی ہو، تو اللہ رب العالمین ایسی قربانی قبول کرتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ گوشت نہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے بس یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، یہی اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔
تو یہ اصل مقصد ہے قربانی کی مشروعیت کا، کہ ایک انسان کے تقوی کا اللہ رب العالمین امتحان لے۔ اگر تقوی کی بنیاد پر اس نے یہ قربانی کی ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ انتہائی محبوب عمل ہے۔ لیکن اگر تقوی نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے مقصد سے، اپنی برتری سماج کے اندر ثابت کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے، نہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال تک قیام کیے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مدینے کے اندر 10 سال قیام کیا اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام نے بھی قربانی کی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ حقیقت میں یہ سوال علمی اعتبار سے تو بہت اچھا ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، لیکن آپ کو یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں، یہ سوال کرنے کا مقصد لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ ایک ہی سوال دو لوگ الگ الگ مقصد سے کرتے ہیں۔ یہی سوال لے مثال کے طور پر کہ قربانی واجب ہے یا مستحب ہے۔ ایک بندہ آیا اس مقصد سے سوال کرنے کے لیے کہ اگر واجب ہوگا تو سب کو کرنا ضروری ہے، تمام لوگ کریں گے ہی، تو واجب ہونے کی صورت میں میرے پاس کوئی یہاں پر ایسا چانس نہیں ہے کہ میں دوسروں پر سبقت کر سکوں، اس میں تو سب برابر ہوں گے۔ اس لیے ایسے اعمال کو میں ڈھونڈوں، تلاشوں جو مستحب اعمال ہے، جن میں کچھ لوگ کریں گے کچھ لوگ پیچھے رہیں گے، کیونکہ مستحب عمل کرنے والے کو نیکی ملتی ہے، نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوتا، اسے سزا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میرے پاس اچھا موقع ہے دوسروں پر نیکی کے باب میں سبقت کرنے کا۔ اس لیے ایک بندہ تلاش رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو مستحب ہیں، تاکہ دوسروں پر میں نیکی کے باب میں سبقت کر سکوں۔ تو یہ نیت بہت اچھی ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان اگر نیکی کے باب میں دوسروں پر سبقت لے جانا چاہے تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس چند صحابہ اکرام آئے جو غریب اور فقیر تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، جو مالدار تھے تمام نیکیاں تو انہوں نے سمیٹ لی، ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ جب بھی کسی نیکی کی بات آتی ہے یہ مالدار صحابہ اکرام ہمیشہ ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، ہم ہمیشہ ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں ایک وظیفہ سکھایا، فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ جب ان مالدار صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ فرض نمازوں کے بعد اس طرح تسبیحات پڑھ رہے ہیں، پوچھا کیا ماجرا ہے یہ؟ انہوں نے بتا دیا، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا۔ پھر یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول جس عمل کے ذریعے ہم ان کے برابر ہو رہے تھے پھر انہوں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اصل جذبہ دیکھیں صحابہ کرام کے یہاں، کیسے ہم ان کے اوپر سبقت لے جا سکے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا جنگ تبوک کے موقع پر کہ ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، ابھی جنگ سامنے ہے اور بہت بڑی تعداد ہے فوجوں کی، اس لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان ہوا حد درجہ مجھے خوشی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آج گھر میں اچھا خاصا مال موجود ہے۔ ہمیشہ ابوبکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، میں کبھی بھی ان پر سبقت نہیں لیا پاتا، تو آج اچھا موقع ہے ان کے آگے نکلنے کا۔ کہتے ہیں کہ آدھا مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ پوچھا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول جتنا دیکھ رہے ہیں اتنا ہی گھر میں چھوٹا ہے، اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہی سوال جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابوبکر آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کے یہاں کہ کیسے ہم دوسروں سے آگے بڑھ سکیں۔ اگر اس نیت سے کوئی سوال کرتا ہے کہ قربانی واجب ہے یا مستحب ہے تو بہت اچھا سوال ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں یہی سوال کس نیت سے آتا ہے؟ اگر واجب رہے تب تو چھوڑ نہیں سکتے، مجبوری ہے، لیکن اگر مستحب ہوا تب تو ہمارے پاس آپشن ہے چھوڑنے کا۔
بعض لوگ کسی عمل کو واجب سمجھ کر ایک لمبی مدت سے کر رہے تھے، جب پتا چلا کہ حقیقت میں یہ عمل واجب نہیں مستحب ہے، اس کے بعد سے چھوڑ دیا کہ یہ تو واجب نہیں ہے، اگر چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہوگے. تو یہ بتائیں کہ اس علم نے اسے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ حقیقت میں اس علم نے اسے نقصان پہنچایا. یہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھے، قربانی سے متعلق جو انہوں نے اپنے شاگرد کو نصیحت کی تھی. ایک شاگرد آئے ان کے پاس اور پوچھا کہ قربانی واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو انہوں نے کہا جواب میں کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی تھی، ہم نے بھی قربانی کی تھی. انہوں نے دوبارہ سوال کیا، یہ بتائیں کہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ جواب میں انہوں نے دوبارہ وہی دہرایا کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی تھی، ہم نے بھی قربانی کی تھی. پھر پوچھا کہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ تیسری بار وہی جواب دیا اور کہا کہ میں بار بار آپ کو جواب دینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے سائل کے ذہن کو پڑھا، کہا کہ یہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے قربانی کی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے. اس میں کریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واجب ہے یا مستحب ہے. ایک مسلمان کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے قربانی کی ہے، گرچہ وہ مستحب رہے گرچہ واجب رہے، اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کرنے والے ہیں. تو ہم بھی لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اصل ایک مسلمان کے یہاں اتباع ہونی چاہیے. یہ کافی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے، آپ کے صحابہ نے قربانی کی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینے میں 10 سال آپ نے قیام کیا اور ہر سال اللہ کے رسول قربانی کرتے رہے. اس کی مشروعیت پر بہت سارے علماء نے اجماع تک نقل کیا ہے. چنانچہ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، ابن دقیق العید رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی، امام شوکانی، اسی طرح امام شرقیطی اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے کہ یہ ایک مشروع عمل ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ شعار ہے اسلام کا. اس لیے ایک شخص کو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. اس حدیث کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. چنانچہ شیخ حماد شاکر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے متقدمین ائمہ محدثین نے تو اتفاق انہوں نے اسے ایک معلول حدیث قرار دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے. یہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف حدیث ہے، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے، امام دارقطنی، امام بیہقی، حافظ ابن حجر، عبداللہ قرشبیلی، ابن عبد الہادی، محدثین کی ایک جماعت ہے جنہوں نے اسے موقوف قرار دیا ہے. اور یہی راجح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے. موقوف کا مطلب کہ یہ صحابی کا فتویٰ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابی اپنی طرف سے اس طرح کی بات کہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے مصلی آنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے. اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سن کر ہی اسے بیان کیا ہوگا. تو چاہے اسے مرفوع حکمی کہیں یا موقوف کہیں، یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ استطاعت کے باوجود ہمیں قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خصوصاً ان جیسی عبادتوں میں جو کہ اسلام کا شعار ہے. اب یہ عمل کیسے انجام دیا جائے، اس کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایسے چند اعمال کو جو شرط کا درجہ رکھتے ہیں. شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز فوت ہو گئی تو آپ کی قربانی ہوگی ہی نہیں سرے سے. ان مسائل کو سب سے پہلے جاننا چاہیے جو شرط کا درجہ رکھتی ہیں.
اگر کسی مسلمان سے یہ چیزیں فوت ہو گئی تو اس کی قربانی گویا کہ اس سال برباد ہو گئی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرعی قربانی تصور نہیں کی جائے گی, تسلیم نہیں کی جائے گی. ایسی کل 4 چیزیں ہیں, یعنی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے کہ قربانی کا جانور پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہو. اس کو عربی میں بہیمت الانعام کہتے ہیں. قربانی کا جانور بہیمت الانعام میں سے ہو تب یہ قربانی کے لیے درست ہے اور اسے شرعی طور پر قربانی کہہ سکتے ہیں. اگر بہیمت الانعام میں سے نہ ہو, یعنی پالتو چوپائے جانوروں میں سے نہ ہو, پالتو ہونا چاہیے اور چوپایا ہونا چاہیے. چوپایا ہو لیکن پالتو نہ ہو, جیسے ہرن ہے, نیل گائے ہے, وہ پالتو نہیں ہے, وہ جنگلوں میں رہتے ہیں. تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا گرچہ حلال ہے لیکن قربانی درست نہیں ہے کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے. پالتو ہو لیکن چوپایا نہ ہو, چوپایا نہ ہو, جیسے مرغی ہے, پالتو تو ہے لیکن یہ چوپایا نہیں ہے, تو یہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تو بہیمت الانعام کی اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے. اسی طرح فرمایا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہیمت الانعام کی شرط رکھی ہے کہ وہ پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہو. پالتو چوپائے جانوروں میں سے کون کون سے جانور آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کل 4 طرح کے جانور ہیں جن کے مذکر اور مؤنث, میل اور فیمیل کو ملا کر کل 8 قسم کے جانور ہو جائیں گے جن کی قربانی مشروع ہے. ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی مشروع نہیں ہے. وہ 4 قسم کے جانور کیا ہیں؟ ایک ہے بکری, ایک ہے میڑ, ایک ہے اونٹ اور ایک ہے گائے. یہ 4 قسم کے جانور ہیں, بکری, بھیڑ, گائے اور اونٹ. ان چاروں کے میل اور فیمیل کو ہم اگر جوڑ لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ کل 8 ہو جاتے ہیں. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے. ان میں سے افضل کیا ہے ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. تو ان چاروں جانوروں میں سے ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر باقی کسی دوسرے جانور کی قربانی کرے, مثال کے طور پر گھوڑا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھانا ثابت ہے صحابہ اکرام سے, جیسے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے. حلال جانور ہے, اس کا گوشت کھانا حلال ہے, اور وہ پالتو بھی ہے چوپایا بھی ہے, لیکن اس کی قربانی درست نہیں ہے. اس کی قربانی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قربانی ثابت نہیں ہے. اور اس بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اجماع نقل کیا ہے. چنانچہ قرطبی رحمہ اللہ کی عبارت ہے, سنیں, فرماتے ہیں والذی یضحى به باجماع المسلمین الازواج الثمانیہ وہی الضأن والمعز والابل والبقر. یہ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں, اجماع نقل کرتے ہوئے, کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ 8 قسم کے جانور ہی قربانی کے لیے درست ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے بھیڑ, بکری, اونٹ اور گائے, یعنی دونوں کے 2 قسم ملا کر کل 8 ہو جائیں گے. تو صرف ان جانوروں کی قربانی درست ہے. رہی بات بھینس کی قربانی کی, تو علماء کی ایک جماعت نے اسے گائے کی ہی ایک قسم مانا ہے, کوئی الگ جانور مان کر اس کی قربانی کو جائز نہیں کہتے. تو گائے کی ہی قسم مان کر جنہوں نے جائز کہا ہے اسے جائز کہا ہے, اور جن لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان 4 میں سے وہ نہیں آتے اس لیے جائز نہیں ہے. تو اختلاف کی وجہ بھینس کے بارے میں یہ ہے, جو لوگ جائز کہتے ہیں اور جو نہیں جائز کہتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے یہاں اختلاف ہے. تو یہ پہلی شرط ہے, جس جانور کی ہم چاہیں قربانی نہیں کر سکتے. یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو کہ اصل 4 ہیں, مذکر مؤنث کو ملاتے ہیں تو 8 ہو جاتے ہیں.
صرف ان 8 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، جس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے، جسے امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص پرندے کی قربانی کرے جائز نہیں ہے، مرغی کی قربانی کرے حلال ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض علماء کے اقوال ملتے ہیں، لیکن وہ شاذ قسم کے اقوال ہیں، جیسے کہ ابن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ مرغی کی قربانی کے جواز کے قائل تھے، اور دلیل پیش کرتے تھے جمعہ والی حدیث سے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلے آئے تو اسے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کیسا اجر ملے گا؟ گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی کی۔ اس کے بعد اگر کوئی حاضر ہو تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں گائے کی قربانی کی۔ اس کے بعد اگر کوئی حاضر ہو تو اس نے گویا کہ اللہ کے راستے میں بکرے کی قربانی کی، اور اس کے بعد اگر کوئی حاضر ہو تو گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں مرغی کی قربانی کی۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مرغی کی قربانی بھی درست ہے۔ تو حقیقت میں یہ شاذ قول ہے جو قابل توجہ نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث قابل استدلال ہو اس مسئلے کے لیے تو اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو آئے گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی کی، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، تو ان کو انڈے کی بھی قربانی جائز کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ حدیث حقیقت میں فضیلت کے باب میں آئی ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے یا انڈے اور مرغی سے بھی کوئی قربانی کر سکتا ہے۔ ایک مستقل عبادت ہے جس کے لیے شریعت نے مخصوص احکام و مسائل کا انسان کو پابند بنایا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ قربانی کا جانور کیا ہو؟ چوپائے پالتو جانوروں میں سے ہو۔ دوسری شرط ہے کہ یہ قربانی کا جانور 4 مخصوص عیوب سے پاک ہو۔ یہ عیوب جن کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی کل کتنے ہیں؟ 4 ہیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ عبید بن فیروز رحمہ اللہ یہ تابعی ہے، صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ قربانی کے جانور میں کون سے ایسے عیوب ہیں جن عیوب کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو عبید بن فیروز کو کیا کہا جواب میں کہ سنیں، پھر آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب مجھ سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اور اس طرح مجھے پکا یاد ہے یہ خطبہ کہ اللہ کے رسول کی انگلیاں نا میری انگلیوں سے لمبی تھی، میری انگلیاں ان سے چھوٹی ہیں۔ ان کے جو پور ہیں اللہ کے رسول کی انگلیوں کے، یہ اللہ کے رسول کی انگلیوں کے پور مجھ سے لمبے ہیں، اور میری انگلیوں کے پور اللہ کے رسول کی انگلیوں کے پور سے چھوٹے ہیں۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح مجھے وہ الفاظ یاد ہیں جو اللہ کے رسول کے منہ سے میں نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیوب ایسے ہیں کسی جانور میں موجود ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ پہلی بیماری، پہلا عیب کہ اگر جانور میں موجود ہو تو درست نہیں ہوگی قربانی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العوراء بین عورها، العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کاناپن بالکل واضح ہو، کوئی بھی انسان دیکھے اس جانور کو تو فوراً کہے کہ یہ تو کانا ہے۔ عورا کسے کہتے ہیں؟ جس کے دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ فاسد ہو چکی ہو، خراب ہو چکی ہو۔ اگر دونوں آنکھیں فاسد ہو جائے تو اسے اعمى کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اندھے سے کانا بہتر ہے، تو کانے کا مطلب ہے کہ ایک آنکھ صحیح ہو دوسری آنکھ فاسد ہو چکی ہو، اس کو کانا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ایک دم واضح ہو چکا ہو، کوئی بھی بندہ دیکھے تو فوراً کہے یہ جانور کیا ہے؟ کانا ہے۔ تو اگر ایک آنکھ فاسد ہو ایک آنکھ درست ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے دونوں آنکھ فاسد ہو چکے ہو تو بدرجہ یا اولا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہ پہلا عیب ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔
اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں، صرف مریضہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ بیمار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ کہا بین مرضھا، ایسی بیماری جو بالکل واضح ہو، کوئی بھی بندہ دیکھے فوراً کہے کہ یہ جانور کیا ہے، بیمار ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد لیب میں داخل کرنے کے بعد پتا چلے کہ اس میں کوئی بیماری ہے، اس طرح نہیں، بلکہ کوئی بھی بندہ دیکھے فوراً کہے کہ یہ جانور بیمار ہے۔ تو بین مرضھا کہا، یہ دوسرا عیب ہے کہ بیمار جانور کی قربانی درست نہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعرجاء بین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، دیکھتے ہی لوگ کہہ دیں کہ یہ جانور لنگڑا رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر والکثیرۃ التی لا تنقا، ایسا دبلا پتلا بوڑھا جانور جس کے جسم میں گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو۔ ہوتے ہیں بعض جانور اس طریقے سے دبلے پتلے بوڑھے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جسم میں ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو یہ کل 4 عیوب ہو گئے، جن کو کس نے بیان کیا ہے؟ کسی عام شخص نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بالکل یہ صحیح حدیث ہے۔ سوال کس نے کیا تھا یاد ہے؟ عبید ابن فیروز رحمہ اللہ نے، جو تابعی ہے۔ کن سے سوال کیا تھا؟ برا بن عازب صحابی رسول سے۔ یہ عبید ابن فیروز برا بن عازب سے کہتے ہیں، جب انہوں نے یہ جواب دے دیا انی اکرہ ان یکون فی السن نقص، اگر دانت میں کوئی عیب ہو، کوئی خلل ہو، کوئی کمی ہو، تو مجھے ایسا جانور بھی پسند نہیں ہے۔ یہ عبید ابن فیروز برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر دانت میں بھی کسی جانور کے کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، خلل ہو، تو مجھے ایسا جانور بھی پسند نہیں ہے۔ دیکھیں صحابی رسول کا جواب کیا ہے، فرماتے ہیں ما کرہت فدعہ ولا تحرمہ علی احد، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، لیکن دوسروں کو حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیں۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 چیزوں کا بیان کیا، ایک دم صراحت کے ساتھ، اربع لا تجوز فی الاضاحی کہا اللہ کے رسول نے۔ اس لیے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ 5ویں چیز کا اضافہ کریں۔ آپ کو پسند ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن دوسروں پر حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ ما کرہتہ فدعہ ولا تحرمہ علی احد، یہ حدیث اس باب کے اندر اصل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں محدثین نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو اس پر باب کیا قائم کیا، جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، اس پر باب قائم کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، باب ما لا يجوز من الاضاحی، ایسے عیوب جن کے پائے جانے کی صورت میں قربانی جائز ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ۔ اس کے بعد ایک نیا باب قائم کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا باب قائم کرتے ہیں، اور اس کا عنوان کیا رکھتے ہیں؟ باب ما یکرہ من الاضاحی، ایسے عیوب جن کے پائے جانے کی صورت میں قربانی مکروہ ہوتی ہے۔ پہلے باب باندھا کہ جائز ہی نہیں، حرام ہے، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہی نہیں کی جائے گی اگر یہ 4 عیوب پائے جائیں۔ اور اس کے فوراً بعد ایک باب قائم کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ دوسرے عیوب پائے جائیں تو بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی درست نہیں ہے، البتہ مکروہ ضرور ہے۔ اور اس کے تحت وہ کون سی حدیث لاتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانور دیکھنے کے لیے، خریدنے کے لیے مارکیٹ بھیجتے تھے، اور کہتے تھے، حکم دیتے تھے کہ اچھی طرح آنکھ اور کان وغیرہ چیک کر لیں، اس کے بعد جانور کو خریدیں۔ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ہم جب مارکیٹ ہمیں بھیجتے تھے تو اچھی طرح ہم چیک کر لیں جانور خریدنے سے پہلے، آنکھ درست ہے یا نہیں ہے، کان درست ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اب بتائیں کہ کان کا تذکرہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے؟ کان کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کان کا تذکرہ ہے کہ کان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب کان کے اندر اگر کوئی عیب ہو، جیسے بہت سارے جانوروں کے کان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں،
بہت سارے جانوروں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے جانوروں کے سینگ نہیں ہوتے یا سینگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی باب کی تبویب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، البتہ افضل نہیں ہے. اسی کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر دونوں طرح کی حدیثوں کو لاتے ہیں اور برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ چار عیوب پائے گئے تو قربانی درست ہی نہیں ہوگی. لیکن ان چاروں کے علاوہ دوسرے عیوب پائے گئے، جیسے کہ کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ پھٹے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی درست نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ افضل نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، یہ افضل ہے. لیکن اگر اس طرح کے عیوب ہو تو قربانی درست ہے، ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے الاجماع کے اندر اسے اور بھی صریح لفظوں کے اندر بیان کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ الاقناع کے اندر، فی ھذا دلیل ان کل نقص غیر الاربع التي خصهن النبي صلی اللہ علیہ وسلم جائز والتام افضل من الناقص. دیکھیں یہ ہے فقہ. اللہ کے رسول کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن چار چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا، ان چاروں عیوب کی صورت میں قربانی درست ہی نہیں ہوگی. لیکن دوسرے عیوب اگر پائے جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ افضل ہے یہ عیوب بھی نہ پائے جائیں. جو جانور ایک دم ہر طرح کے عیب سے پاک ہو وہ سب سے افضل ہے، لیکن دوسرے عیوب پائے جائیں تو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، جائز ہے قربانی اس کی. اس لیے اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ کان کے اندر کوئی عیب ہے، سینگ کے اندر کوئی عیب ہے، دانت کے اندر کوئی عیب ہے، چمڑے میں کوئی عیب ہے، کہیں سے بال کیا ہو گئے ہیں، صاف ہو گئے ہیں ہلکے پھلکے، وہ چار عیوب نہیں پائے جاتے، یعنی چار عیوب سے پاک ہے الحمدللہ، جن کا تذکرہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہم کہیں گے جائز ہے، حرام نہیں ہے. البتہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کسی ایسے جانور کی قربانی دینے کا جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو تو وہ افضل ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور ابھی بھی آپ خرید سکتے ہیں کوئی دوسرا جانور مارکیٹ سے جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، تو افضل کیا ہے؟ اسی طرح کا کوئی جانور آپ پیش کریں قربانی کے لیے. لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہ ہو اور یہی اس کے پاس جانور ہے تو کیا کہا جائے گا؟ قربانی نہیں ہوگی؟ قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دوسری شرط ہے کہ ان چاروں عیوب سے قربانی کا جانور پاک ہو. تیسری شرط ہے قربانی کا جانور دانتا ہوا ہو. قربانی کا جانور کیا ہو؟ دانتا ہوا ہو. اس بارے میں صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. بغیر دانتے ہوئے جانور کی قربانی نہ کرو. اللہ کے رسول نے منع کیا. اگر مجبوری کی صورت آ جائے تو ایسی صورت میں جزعۃ من الضأن کی قربانی دے سکتے ہو. ایسا بھیڑ جس کی عمر تقریباً 6 مہینے کی ہو چکی ہو تو مجبوری کی صورت میں دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جزعۃ من الضأن کی قربانی علی الاطلاق جائز ہے، یعنی ایسا بھیڑ جس کی عمر 6 مہینے کی ہو چکی ہو، بکری نہیں بھیڑ کے اندر، تو اس کی قربانی علی الاطلاق درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مسنہ کا لفظ بیان کیا ہے، لا تذبحوا الا مسنہ. اس مسنہ کی تفسیر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مسنہ سے مراد 1 سال کی عمر کا ہونا یہ مراد ہے یا دانتا ہونا یہ مراد ہے. عموماً جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جو لوگ اسی میدان میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تقریباً 95% سے بھی زیادہ اگر
کوئی بکری ہے 1 سال کی عمر ہو چکی اس کی تو اس کے دانت نکل جاتے ہیں، دودھ کے جو سامنے کے دانت ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، نئے دانت نکل آتے ہیں 1 سال کی عمر ہوتے ہوتے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ دانتا کہیں چاہے 1 سال کا کہیں. تو حقیقت میں یہی ہے کہ اگر بکری 1 سال کی ہو چکی ہے، کنفرم، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو، جس دن پیدائش ہوئی تھی، جس طرح بچوں کی پیدائش میں لکھتے رہتے آپ نا کہ فلاں دن پیدائش ہوئی، اس بکری کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سال کی مدت گزر چکی ہے، کنفرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دانت 1 سال کی عمر ہوتے ہوتے دودھ کے جو ہے وہ گر چکے ہیں اور نئے دانت نکل چکے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے 1 سال کی عمر تجاوز کر چکی لیکن ابھی بھی دودھ کے دانت نہیں جڑے، ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے اور شاذ کا کوئی حکم نہیں ہے. تو حقیقت میں اس حدیث میں چاہے اس کو سال بھر کا کہا جائے یا دانتا کہا جائے کوئی خاص فرق نہیں ہے. فقہا نے جب قربانی کے عمر کی تحدید کے بارے میں بحث کی فقہ کی کتابوں میں تو آپ پائیں گے کہ وہ لفظ ثنی کا استعمال کرتے ہیں، سا کے ساتھ لفظ ثنی کا. آپ فقہائے مذاہب اربعہ جو ہیں، ان کے جو فقہ ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں تو یہی لفظ آپ پائیں گے. چنانچہ مذہب حنفی کے اندر جو مشہور کتاب ہے المبسوط امام سرخسی رحمہ اللہ کی، یا بدائع الصنائع امام کاسانی کی، وہ اٹھائیں، یا مذہب شافعی کے اندر، مذہب مالکی کے اندر، مذہب شافعی کے اندر جیسے الام ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی، المجموع شرح المہذب امام نووی رحمہ اللہ کی، مذہب مالکی کے اندر جیسے المدونہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، امام قرافی رحمہ اللہ کی الذخیرہ ہے. اسی طرح مذہب حنبلی کے اندر آپ اٹھائے الاقناع یا اسی طرح کشف القناع، تو آپ پائیں گے کہ تمام فقہا نے قربانی کے جانور کی تحدید جب کی ہے تو کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ لفظ ثنی کا. اور لفظ ثنی اس جانور کو کہتے ہیں جس کے آگے کے 2 دانت، جو دودھ کے دانت ہم کہتے ہیں نا، 2 دانت گر چکے ہوں، ایسے جانوروں کو الثنی کہتے ہیں. تو مذاہب اربعہ کے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے جانور کی قربانی ہوگی، درست، جس کے آگے کے دودھ کے دونوں دانت گر چکے ہوں. تو یہ تیسری شرط ہے، جب تک اس کے آگے کے دودھ کے دونوں دانت نہ گر چکے ہو، نئے دانت نہ نکل چکے ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. چوتھی شرط ہے اور یہ آخری شرط ہے کہ قربانی ایک موقت عبادت ہے. یہ ذہن کے اندر بیٹھا ہے، عبادت 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں موسع ہیں، کچھ عبادتیں موقت ہیں. یعنی وقت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو جوڑ دیا ہے. جیسے حج ہے، موقت عبادت ہے نا. اگر کوئی شخص ماہ محرم میں جائے حج کرنے کے لیے، درست ہوگا؟ جی فرمائیں. ایک مرتبہ افسوس کی بات ہے کہ ان دینی مسائل سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو دین کے ان بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوتا. مدینے کے اندر حج مشن میں ہم نے سنا کہ ہمارے ہی ہندوستان کے حج مشن کے اندر سرکار جن کا انتخاب کرتی ہے اپنے نمائندے کے طور پر، وہاں سعودی عرب کے حکام کی طرف سے ایک میٹنگ طلب کی گئی. تمام ملکوں کے جو حج مشن کے نمائندے ہیں وہ جمع ہو، کس لیے؟ سب مشورہ دیں کہ اس بھیڑ کو ہم کیسے قابو کریں، کیسے کنٹرول کریں، تاکہ حجاج کو بہتر سے بہتر ہم خدمات دے سکیں. تو ہمارے ملک کے جو شخص تھے نمائندے کے طور پر، انہوں نے کیا مشورہ پیش کیا تھا؟ میرا مشورہ ہے کہ حج کو سال میں 2 مرتبہ کر دیا جائے، آدھا آدھا کر دیا جائے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں موجود جو دین کے ان مبادیات سے بھی غافل ہوتے ہیں. یہ موقت عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے. نہ آگے کرے تو درست ہے، نہ بعد میں کرے تو درست ہے. عقیقے کے بارے میں کیا سوال ہے، کیا خیال ہے؟ موقت ہے یا موسع ہے؟ آج ہی سوال آیا تھا ایک گروپ میں. حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بھی موقت عبادت ہے. یعق عنہ یوم سابعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. آگے جو لفظ ہے کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن
یا پھر 21ویں دن، یا جب میسر ہو جائے اس کے لیے، جب اس کے لیے آسانی ہو. یہ آگے کے تمام الفاظ ثابت نہیں ہے کسی سند سے، یہ سب کے سب ضعیف ہیں. صحیح سند سے بس یوم سابعی کا لفظ ثابت ہے. اس لیے بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ عقیقہ بھی کیا ہے؟ موقت عبادت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. قربانی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. قربانی ایک موقت عبادت ہے، یعنی ایک وقت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اسے جوڑ دیا ہے، خاص کر دیا ہے. پہلے کریں تب بھی درست نہیں، بعد میں کریں تب بھی درست نہیں. تو اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کب وہ وقت ہے، شروعات کب سے ہوتی ہے اور ختم کب ہو جاتی ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد. شروعات کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد. اب اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی خطبہ عید میں. ایک صحابی اٹھے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں سب غریب و فقیر لوگ ہیں، ان کے گھروں میں قربانی ہے ہی نہیں، سب بھوکے پیاسے رہیں گے. اس لیے میں نے کیا کیا، بیدار ہونے کے بعد نیند سے نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جا کے قربانی کروں. قربانی کیا میں نے، گوشت پکایا، خود کھا کے آیا اور پورے پڑوسیوں کو سب کو کھلا کے لایا ہوں. اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں عید کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر ایک دوسرے جانور کو ذبح کرو. جو تم نے جانور ذبح کیا تھا یہ کافی نہیں ہے، اس کی جگہ ایک دوسرے جانور کو ذبح کرو. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عید سے پہلے کوئی قربانی کر دے تو یہ قربانی درست نہیں ہے. یہیں پر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ عید کے دن اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب بھوکے آئے ہیں آپ کھا کر کیوں آئے، اس پر نکیر نہیں کی. تو پتا چلا کہ اگر کوئی کھا کر جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اصل یہی ہے کہ عید کے دن یعنی قربانی عید میں پہلا جو لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے وہ کیا ہو، قربانی کا گوشت ہو. یہ افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے. ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آس پاس کے پڑوسی حضرات کیا تھے، کھا کر گئے تھے تو اللہ کے رسول نے نکیر نہیں کی. اس سے یہ بھی ایک پتا چلا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص گوشت کھائے، جانور ذبح کرے یا مارکیٹ سے خرید کر لائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کیا گوشت کھا سکتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی چونکہ گوشت خوری کے لیے ہے، اس لیے جب تک قربانی نہ ہو گوشت ہی نہیں کھا سکتے ہم. عجیب و غریب یہ ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ گوشت کیسے کھا لیے، ابھی قربانی ہوئی نہیں. تو یہ دلیل کیا ہے؟ ایک ہی حدیث کے اندر بے شمار مسائل نکلتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا اس مسئلے کے اندر کہ قربانی کے وقت کی شروعات کب ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد. بعض لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ ایک قربانی کے اندر، ایک جانور کے اندر کئی لوگ شریک ہیں. بعض لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ کسی دوسرے مسلے میں، بعض لوگ اور کسی تیسرے، 3-4 مسلے میں الگ الگ، اور ایک ہی جانور کے اندر سب شریک ہیں. ایک جگہ نماز ہو گئی اور دوسری جگہ بھی نماز ہوئی نہیں ہے، تو کیا ذبح کر سکتے ہیں جس نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ ابھی آپ انتظار کریں تاکہ باقی جو حضرات اس جانور میں شریک ہیں وہ بھی نماز سے فارغ ہو جائیں اور نماز کے بعد ہی قربانی ہو. البتہ اگر کوئی کر دے اس طرح قربانی تو درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال ایک بندے نے یہ سوال بھیجا میرے پاس، میں نے کہا اللہ عالم، اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور بھی بہت سارے علماء کے پاس یہ سوال بھیجا. ایک بھائی نے کیا کیا ہے، کئی لوگ شریک تھے ایک جانور میں، عید کی نماز ہو گئی اس کی مسجد میں، گیا اور قربانی کر دی. پتا چلا کہ اس جانور میں اور جو دوسرے لوگ شریک تھے ان کے یہاں اب تک نماز مکمل نہیں ہوئی تھی. اب ان لوگوں کی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اللہ عالم.
بہت سارے علماء سے سوال کیا، کسی کی طرف سے جواب نہیں ملا. اس وقت ہم نے کہا کہ یہ ہے حقیقت میں خشیت. اللہ رب العالمین نے جو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہی سوال کسی بردر سے کریں، آپ کا سوال مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے جواب دے دیں گے وہ. لیکن علماء ڈرتے ہیں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے، پتہ نہیں کیسے کہیں ہم سے لغزش نہ ہو جائے. تو حقیقت میں اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ہمارے پاس. اگر کسی نے کر لیا ہو تو اللہ عالم، لیکن مستقبل کے لیے ہم کیا کہیں گے کہ اس طرح بالکل نہ کریں. اگر کئی لوگ شریک ہیں ایک جانور میں تو آپ پہلے کنفرم ہو جائیں کہ سب لوگوں نے جو شریک ہے عید کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد ہی ذبح کریں تاکہ کسی طرح کا کوئی اشکال اس میں نہ آئے. اب یہ قربانی کا وقت شروع ہو گیا، کب تک جاری رہے گا؟ ایام تشریق کے آخری دن تک. اور ایام تشریق کے دن کتنے ہیں؟ کل 3 ہیں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں. یہ حدیث مختلف بھی ہے، بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور بہت سارے علماء نے اسے حسن یا صحیح قرار دیا ہے، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. یعنی 13ویں تاریخ تک قربانی کر سکتے ہیں. کب تک؟ جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے. جیسے 13ویں تاریخ کو مغرب کی اذان ہو گئی، قربانی کا وقت ختم ہو گیا. اب اگر اس کے بعد کوئی قربانی کرے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ کی مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. دن میں کریں چاہے رات میں کریں، گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، رات میں بھی راجح یہ ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے، یہ شرط ہے قربانی کے باب میں. ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے تو قربانی آپ کی درست نہیں ہوگی. اب سوال آتا ہے کہ کون سا جانور سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو اس بارے میں ابھی جو جمعہ کے متعلق حدیث پیش کی گئی اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اونٹ یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے بعد گائے، اس کے بعد بکری. صحیحین کے اندر ایک حدیث ہے غلام آزاد کرنے کے متعلق. اللہ کے رسول سے سب سوال کیا گیا تو کس غلام کو آزاد کرنا سب سے بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک اصول بیان کیا. وہ اصول ہم اس اصول سے قربانی کے باب میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا اصول بیان کیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا اغلاہا ثمنا وانفسها عند اہلها، جس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کے مالک کے نزدیک نہایت ہی محبوب اور وہ نفیس ہو، معزز ہو، بہت زیادہ اس کے نزدیک کیا ہو؟ قیمتی ہو. تو ایسے غلام کی آزادی سب سے افضل ہے. لیکن ایک ایسا غلام جو کیا ہو؟ بیمار رہتا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، تو اس کے بنسبت یہ کیا ہے؟ کمتر درجے کا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ایسے غلام کو اگر کوئی خرید کر آزاد کرے تو یہ زیادہ افضل ہے. تو یہ اصول اللہ کے رسول نے بیان کیا. اس اصول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں قربانی کے باب میں بھی، کہ جو جانور جتنا زیادہ افضل ہو، قیمتی ہو، گوشت والا ہو، اس کی قربانی اتنی زیادہ بہتر ہے. لیکن اصل اس سے بھی کہیں زیادہ کیا ہے؟ اخلاص ہو، للہیت ہو، خشوع ہو، خضوع ہو. تو وہ عمل بسا اوقات ایک ہی ہوتا ہے. 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، اور اسی کے بغل میں جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ رب العالمین ایک نماز کے بدلے اسے ایک نماز کا ثواب عطا نہیں کرتا، 10 گنا تک اس کا گریڈ بڑھا دیتا ہے. بسا اوقات 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اور بعد اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو 700 گنا سے بھی زیادہ اسی عمل کا اللہ رب العالمین اسے اجر عطا کرتے ہیں. عمل ایک ہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی عمل کا اجر و ثواب ہر ایک کو برابر حاصل ہو. تو اصل ہے خلوص، للہیت، کس جذبے کے تحت اس نے یہ عمل انجام دیا ہے.
اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے اور ساتھ میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو اس جانور کو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہی کریں، قربان کریں۔ جانور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ نقل کیا ہے۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، میں آپ کو اصل طریقہ بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ پڑھنے سے بھی گریز کر رہا ہوں۔ جانور کو آپ قبلہ رخ کریں، بائیں ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ میں آپ کی چھری ہو۔ بائیں ہاتھ سے سر کو پکڑیں، دائیں ہاتھ میں آپ کی چھری ہو اور آپ کا پیر اس کے گردن کے بغل میں ہو، اس کے گردن کے بغل میں ہو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے ذبح کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ شداد ابن اوس اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ شداد والی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے اور انس والی روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ کیا قربانی کی کوئی خاص دعا ہے؟ تو ہاں، اس بارے میں بعض دعائیں وارد ہیں۔ عام جو جانور ذبح کرنے کی دعا ہے، اگر کوئی صرف اسی دعا پر اکتفا کرتے ہوئے ذبح کر دیا اور وہی دعا صرف پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ مثلا کوئی صرف کہے بسم اللہ اللہ اکبر اور جانور ذبح کر دے، اس کی قربانی درست ہے، ذرہ برابر اس کی قربانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ وارد ہیں صحیح اسانید سے، جیسے بسم اللہ اکبر، اسی طرح بسم اللہ اکبر اللہم منکا ولکا، یہ صحیح مسلم کے اندر وارد ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہی ایک دوسرا لفظ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل، اس کے بعد جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اگر اپنی طرف سے تو منی، پورے گھر والوں کی طرف سے منی ومن اہل بیتی، کسی دوسرے بھائی کی طرف سے آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کا نام لے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا نام لے کر ذبح کر دیں۔ اور ایک لمبی دعا ہے جس کے بارے میں ایسا اکثر سوال ہوتا ہے، تو یہ دعا اصل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلے ضعیف قرار دیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کو اشکال ہے۔ شیخ نے ہی بعد میں رجوع کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے مشکات کی تحقیق ثانی میں، اس لیے یہ دعا بھی ثابت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دعا کو بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والی جو لمبی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کا جانور ہم نے خرید لیا، نیت بھی کر لیا کہ اسے قربانی کرنی ہے، اب خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب خریدا تھا بالکل صحیح تھا، گھر لایا ایک دو دن کے بعد لگ رہا ہے کہ شاید یہ لنگڑا رہا ہے، غور سے دیکھا تو حقیقت میں لنگڑا رہا، یا خرید کے لایا تھا گھر سے مارکیٹ سے بہترین تھا، اب گھر میں آ کر وہ کھیلنے کودنے کے چکر میں کسی گڈھے میں جا کے گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا، تو اب تو بالکل واضح ہے کہ وہ اس کا پیر ٹوٹ چکا ہے، لنگڑا ہو گیا۔ کیا اس جانور کی قربانی درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس بارے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے اپنی سند سے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اسے المجموع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا كان اصابها بعد ما اشتريتموها فامضوها وان كان اصابها قبل ان تشتروها فابدلوها، اگر خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ جب آپ نے خریدا تھا اس میں کوئی عیب نہیں تھا تو اس کی قربانی درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خریدنے سے پہلے ہی اس میں عیب موجود تھا اور عیب دار جانور آپ نے خریدا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب یہ عیب جو اس کے اندر ظاہر ہوا ہے، یہ اگر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ بکرا خرید کے لائے اور چھت کے اوپر جا کر اس سے کھیلنے لگے، اور چھت ایک دم کیا ہے، ایک دم کھلا ہوا چاروں طرف سے، اسے دوڑا رہے ہیں، ایک طرف وہ ہے اسے کھیل رہے ہیں، اور دوڑاتے دوڑاتے کیا ہوا، وہ نیچے گر پڑا اور جا کے عیب دار ہو گیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو یہ آپ کی کوتاہی ہے، یا آپ نے چھت کے اوپر جانور کو ایسے کھلا چھوڑ دیا
اور चारों तरफ से वो एकदम मफ्तू है, खुला है। अब वो नीचे गिर पड़ा और फिर उस वजह से उसका पैर टूट गया, तो जाहिर सी बात को कोताही आपकी, वहां पर आपको नहीं रखना चाहिए था। पूरा डर था कि इस तरह वो हादसे का शिकार हो सकता है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोताही की वजह से उसके अंदर ये ऐब हुआ है। या बाद लोग क्या करते हैं, जानवरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, उसे डंडे से मारते हैं, ऐसा महसूस होता है कि जानवर वो नहीं, ये खुद है। अब इस तरीके से मारा कि उसका पैर टूट गया, तो क्या कहेंगे हम, इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, आपकी कोताही की वजह से उसे ये ऐब हासिल हुआ है, तो अब इसकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते। लेकिन आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, जानवर को आपने अच्छी तरीके से बांध के रखा था, अचानक क्या हुआ, ऊपर से कोई पत्थर आके गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया, तो ये आपकी कोताही नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसकी हिफाजत की, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर किसी की अपनी कोताही से ऐब ना हुआ हो तो फिर उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, अगर उसकी कोताही से ऐबदार हुआ है तो दुरुस्त नहीं होगी। एक सवाल यह आता है कि क्या कुर्बानी का जानवर हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। एक जानवर खरीद के लाया, अब हम चाहते हैं कि इसे कुर्बानी ना करके कोई दूसरा जानवर करें, तो इसका जवाब यह है कि अगर उससे अफजल जानवर कुर्बानी करना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं, जायज है बदलना। या उसी तरह का दूसरा जानवर कुर्बानी करना चाहता है, उससे कमतर दर्जे का नहीं, तो जायज है, अलबत्ता उससे कमतर दर्जे का जायज नहीं है। इसी तरह एक सवाल आता है कि एक जानवर कितने लोगों की तरफ से काफी है। अगर बकरा है तो पूरे घर की तरफ से काफी है। अबू अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल के जमाने में एक शख्स एक बकरा अपनी तरफ से और पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी करता थी, तो एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से काफी है। अगर गाय है या ऊंट है तो उसमें शिरकत जायज है, बकरे में शिरकत जायज नहीं है। मसलन दो अलग घर वाले अगर एक ही बकरे को जबह करना चाहे तो जायज नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास अकेले इतना पैसा नहीं है कि हम एक जानवर एक बकरा खरीद सके। कई भाइयों ने मिलकर क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और अब हमारे पास इस्तिताअत है मिलकर कुर्बानी करने की, कि जायज है या नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि इस तरह मिलाकर जानवर खरीदना तो जायज है, लेकिन एक शख्स की तरफ से कुर्बानी होगी, तमाम लोगों की तरफ से नहीं। किसी एक को बना दे कि इसकी तरफ से कुर्बानी है तो फिर दुरुस्त है, लेकिन एक बकरे में कई लोग शिरकत करें अलग अलग घर के, ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता गाय में और ऊंट में दुरुस्त है शिरकत। एक गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, ऊंट में 10 लोग शरीक हो सकते हैं। लोग का क्या मतलब है, यानी एक शख्स, जिस तरह हमने बकरे में कहा कि एक बकरा क्या है पूरे घर वालों की तरफ से काफी है, हदीस के अंदर आता है कि एक गाय 7 बकरे के बराबर है। तो एक हिस्सा अगर किसी ने लिया तो गोया कि एक बकरा उसने कुर्बानी की। तो जिस तरह एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से काफी है, गाय का एक हिस्सा पूरे घर की तरफ से काफी है। इसी तरह ऊंट का एक हिस्सा पूरे घर की तरफ से काफी है। अब सवाल पैदा है कि घर किसको कहेंगे। 3-4 भाई हैं, एक घर में रह रहे हैं, लेकिन हर एक का खर्च सब कुछ अलग है, चूल्हा अलग है, या एक बिल्डिंग है, अलग अलग जगहों से लोग पढ़ने के लिए आए हैं और एक ही साथ रह रहे हैं, खर्च बर्च सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो क्या एक कुर्बानी काफी होगी सबकी तरफ से। घर किसको कहा जाएगा, इस बारे में एक उसूल बयान किया है इब्न हबीब रहमहुल्लाह ने, जो उलमाए मालिकिया में से है। जैसे कि आप अत्ताज वल इकलील के अंदर ये पढ़ सकते हैं। 3 चीजें हैं जिसमें अहले बैत का शुमार होगा। ये 3 चीजें पाई जाए तो कहेंगे कि एक घर के ये लोग हैं। पहली चीज यह है कि आपस के रिश्तेदार हो, आपस के रिश्तेदार हो। दूसरी चीज यह है कि एक साथ एक घर में रह रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी की बिल्डिंग यहां है दूसरे की बिल्डिंग दूसरी जगह है, नहीं, इस तरह नहीं, एक साथ रह रहे हो। और तीसरी चीज नफका भी एक हो, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि चूल्हा एक हो, एक ही साथ सबका खाना बनता हो। अगर 3 चीजें मौजूद है तो ये एक घर है, रिश्तेदार है सब,
ایسا نہیں کہ کوئی الگ ہے، یہ الگ ہے، آیا تھا ایک بہار بنگال سے، ایک یو پی کا ہے، ایک مہاراشٹر کا ہے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک گھر والے نہیں ہوں گے یہ، گرچہ ایک ساتھ کھانا بناتے ہو، اپنے رشتہ دار ہو پہلی چیز، دوسری چیز ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہو، اور تیسری چیز نفقہ سب کا ایک ہو، ایک ہی شخص کیا کر رہا ہو، گارجن ہو کر خرچ چلا رہا ہو سب کا، ایک چولہا کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں چیزیں پائی جائے تو ایک جانور کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ ایک سوال آتا ہے کہ گائے کے اندر 7 لوگوں کی شرکت جائز ہے، اگر اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ 3 لوگ مثلا ہیں اور 3 لوگ مل کر ایک جانور خرید رہے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں گوشت کو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ 7 تک رخصت ہے، 7 تک رخصت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے الام کے اندر، اسی طرح امام کاسانی نے البدائع والسرایا کے اندر اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز قرار دیا اس بارے میں، اور اس بارے میں کسی اختلاف کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ جانور قربانی کر سکتے نہیں کر سکتے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک سے زیادہ جانوروں کی کوئی قربانی کرنا چاہے تو، اگر کوئی کہے کہ ہم 2 جانور کی قربانی کریں گے، 3 جانور کی قربانی کریں گے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی طرف سے کوئی تحدید نہیں آئی ہے کہ اتنے جانوروں کی ہی آپ قربانی کریں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ فخر و مباحات نہ ظاہر ہو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے علاقے میں پورا سکہ ہمارا بیٹھ جائے کہ اس بھائی نے 100 جانور کی قربانی کی، تو حقیقت میں اگر فخر و مباحت مقصود ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ایک جانور ہی قربانی کرتے۔ ایک سوال آتا ہے کہ ایک ہی جانور کو عقیقے کی نیت سے اور قربانی کی نیت سے ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے، کیا آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی اور قربانی کے دن ہی 7واں دن ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ عقیقہ موقت عبادت ہے، ابھی ہم نے کہا، اب جب چاہے تب عقیقہ نہیں کر سکتے، 7ویں دن عقیقہ ہے، تو اگر آپ کے گھر میں 1 مہینہ پہلے ولادت ہوئی اور آج عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصل درستی نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں حقیقت میں ہو اسی طرح بچہ پیدا اور قربانی کے دن ہی 7واں دن ہو رہا ہو، تو کیا وہ شخص ایک ہی جانور کو عقیقہ اور قربانی کی نیت سے ذبح کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ عقیقے کے اندر ایک مکمل جان کی قربانی ضروری ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی کسی دوسری چیز کی۔ اسی طرح قربانی بھی ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ گوشت کی تقسیم کیسے کرے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد کیا کرو، تم خود کھاؤ اس گوشت میں سے۔ اس لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اپنے جانور میں سے، اپنی قربانی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھانا واجب ہے، اس لیے کہ امر کا صیغہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے فَكُلُوا مِنْهَا کہا ہے، تم کھاؤ، اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی حکم آیا ہے کھاؤ، اس لیے اپنی قربانی میں سے ایک بوٹی ہی صحیح کھانا کیا ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہ کھائے تو گنہگار ہوگا، اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو۔ اسی کی تائید اللہ کے رسول کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کتنی قربانی کی تھی؟ 100 جانوروں کی قربانی کی تھی۔ قربانی کرنے کے بعد حکم دیا کہ ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کے ایک ہانڈی میں پکایا جائے، اور پھر اللہ کے رسول نے اس ہانڈی میں سے کھایا، تو گویا کہ ہر جانور سے اللہ کے رسول نے کھا لیا۔ یہ عمل کس بات کی دلیل ہے؟ کہ کھانا اپنے جانور میں سے واجب ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قربانی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کھانا ضروری ہے۔ تو ایک تو آپ خود کھائیں گے، دوسرا اللہ رب العالمین نے کہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو لوگ قناعت پسند ہیں، یعنی آپ کے گھر میں آ کر مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو ایسے لوگوں کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو ان کے گھر گوشت پہنچاؤ۔ اور اسی طرح جو لوگ آپ کے گھر میں آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی فقراء و مساکین، ان کو بھی دو۔ ایک سوال آتا ہے کہ اگر غیر مسلم ہمارے یہاں آئے
تو غیر مسلم فقراء و مساکین کو دے سکتے نہیں دے سکتے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان فقراء و مساکین کو ترک کر کے آپ غیر مسلموں کو دیں، ان کا حق اس سے پہلے ہے۔ البتہ غیر مسلموں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت 5 منٹ زیادہ ہی ہو گیا ہے جو وقت ہمیں دیا گیا تھا، اسی پر ہم بس کرتے ہیں، اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مسائل ہم نے قربانی کے تعلق سے سنے، انہیں سب سے پہلے ضبط کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس علم کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین علم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کو ہمارے نامہ اعمال کے اندر شمار فرمائے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔